ناظرین، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو گزشتہ پروگرام گزرا ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ایجوکیشنسٹ محترم جناب عبدالرحیم صاحب، جنہوں نے ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری معلومات فراہم کی اور ہماری جو ہے علم میں اضافہ کیا اس حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ لیکن وقت کی کمی کے باعث جو ہے بہت سارے سوالات رہ گئے تھے، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ایک بار پھر پروگرام آج کرن خان میں موجود ہیں اور جتنے بھی سوالات رہ گئے تھے ان کے جوابات بھی دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی جانب سے جتنے ہمارے پاس اس وقت سوالات موجود ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام کرن، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے دوبارہ مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ اور باتوں کی طرف جانے سے پہلے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا جو گزشتہ پروگرام گزرا ہے اس کا فیڈ بیک کیسا رہا؟ ہاں جی، اس کا فیڈ بیک ماشاءاللہ بہت اچھا رہا جی، اور میری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر رہا، اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی خود مطلب جان کر یہ نا کہ اس چیز کو لوگوں نے بڑا مطلب اچھا اس میں اس کو دیکھا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو جج کیا، اور یہاں تک کہ میں نے مطلب یہ بھی دیکھا کہ ایک مدر ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، سنا، اور پھر انہوں نے دوبارہ کہتی ہیں میں نے سنا، اور پھر میرے ہسبینڈ انہوں نے سنا، اور پھر ہم نے آپس میں اس کے اوپر جو ہے نا ڈسکشن کی کہ یہ جو ہے یہ بتائی جو باتیں جا رہی ہیں واقعی یہ بالکل صحیح ہیں، اور ہمیں تو اس بارے میں پہلے اس کی آگاہی نہیں تھی۔ تو مطلب اس لحاظ سے مطلب یہ اور بھی جو سوالات پوچھے گئے تو میں ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی ان کو دیتا رہا۔ تو آج جس طرح آپ کے پروگرام ایک میں بار جو ہے پھر آپ موجود ہیں یہاں پر پروفیسر صاحب، بڑا مجھے اچھا لگا کہ آپ ایک تو لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کریں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ بہت سارے والدین کو خاص طور پر بہت ساری چیزیں ایجوکیشن کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتی، جیسا کہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے والدین کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو کون سی جو ہے ایج میں ہمیں اسکول میں ایڈمیشن اس کا کروانا چاہیے۔ اب اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون سی ایج ایسی اچھی ہے بچے کے لیے، بچے کے آئی کیو لیول کے لیے، جس میں وہ جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے لیے بیٹر ہے کہ وہ اسکول جائے اور ایجوکیشن حاصل کرے اور اچھے طریقے سے جو ہے پڑھ سکے؟ کون سی ایج بہتر ہوتی ہے بچے کو ایڈمیشن کروانے کے لیے؟ آپ کے سوال بہت اچھا ہے، یعنی کہ جو سٹارٹنگ میں جو بچے کو ہم اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں اس کی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایج کتنی ہونی چاہیے نا؟ ایگزیکٹلی، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور اکثر مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا یہ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم 3 سال کے بچے کی عمر میں اس کو داخل کروا دیں پلے گروپ میں، پھر پلے گروپ سے نرسری میں، نرسری سے پھر پریپ میں، اس طرح مطلب مختلف، یعنی کہ بچہ جب 14-15 سال کا ہوگا تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میٹرک کر لے گا۔ ہاں وہ بھی ہے، اور اسی طرح مطلب ہے کہ بعض لوگ اس کے ہیں کہ بھئی وہ بچوں کو کافی لیٹ وہ کرتے ہیں ایڈمیشن ان کو کرواتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی جو بہترین ایج جو بنتی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کی عمر جو ہے یہ بڑی مناسب ہے کسی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن داخلہ دلوانے کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہے نا، یعنی یہاں سے اس کی جو ہے اسکولنگ شروع ہوتی ہے، 5 سال کی عمر سے نا اس کی اسکولنگ شروع، اس سے پہلے جو ہے نا پیرنٹس اپنے طور پر اس کی تعلیم بھی کر سکتے ہیں اور تربیت بھی کر سکتے ہیں گھر میں، یعنی پہلے تربیت ضروری ہے پھر تعلیم۔ ایگزیکٹلی۔ اب اگر آپ مدر ان کی پڑھی لکھی ہیں تو وہ گھر پر ان کو تعلیم دیں، گھر پر ان کی تربیت کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے اسکول بھجوائیں۔ مطلب ہم نے دیکھا نا اسکول میں بچے ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کو کہ مطلب ہے واش روم ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، باتھ روم جانا اور آنا اور یہ وہ اس کی بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو، تو وہ بیچارے بچے جو ہیں اسکول میں جا کر پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اساتذہ کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایسا ہی تو ایٹ لیسٹ 5 ایئرز جو ہے نا وہ بچہ جو ہے سمجھدار ہو جاتا ہے، یعنی 5 ایئر جو ہے سوٹیبل ہے، بالکل وہ مناسب بہت اچھا ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک گنجائش ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ہماری، مثال کے طور پہ جو کام کرنے والی خواتین ہیں، ملازم پیشہ ہیں، ان کے لیے آسانی ہے، ان کے لیے یہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اگر ارلی ایج میں بھی بھیجنا چاہیں یا بھجوانا چاہیں، ان کی مجبوری ہے، پھر بھی زیادہ تر جو ہے مجبوری ہے، ہاں، لیکن اکثریت جو ہے نا یہ ایک وہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو آپ اپنا بنا لیں وہ ایک پراپر کہ جی ہم نے اسی لائن پہ چلنا ہے۔ تو 5 ایئر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ایک اور کوسچن ہے میرے مائنڈ میں، وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے ایجوکیشن کتنی ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جی، خواتین کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے. دیکھیں ماں جو ہے وہ بچے کا جو ہے پہلا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ وہاں سے وہ اپنے بچوں کی تربیت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور سیکنڈلی یہ کہ والدہ جو ہے ایک یعنی عورت کی تعلیم جو ہے، ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک خاتون ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے کنبے کی تعلیم ہے نا. کیا خوبصورت بات تو کی آپ نے اس کنبے کے لیے جو ہے نا اس عورت کو جو ہے تعلیم، اور پھر تعلیم بھی ایسے نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ چھوٹی موٹی مطلب ایجوکیشن کروا دیں میٹرک تک یا اس تک نا، کہ اس کے آگے ہم نے نہیں پڑھانا. نہیں، ان کو آپ اتنی اچھی تعلیم دیں اور اتنی زیادہ تعلیم دیں کہ وہ اپنے بچوں کی نا میٹرک ان کو گائیڈ لائن دے سکیں. یعنی وہ خود ان کو گائیڈ کریں اپنے بچوں کے کہ آگے انہوں نے فیوچر میں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کو پتہ ہو. وہ اس کے لیے جو ہے نا راستے. پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے. دنیاوی تعلیم جو ہے اور دینی تعلیم جو ہے، دینی تعلیم ہمارے ظاہر ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی اور جو ہے ساری چیزیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ مقدم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ دنیا اور کائنات بنائی اسی لیے ہے نا کہ انسان اس کو ایکسپلور کرے. تو یہیں سے وہ ان کے نظاروں کو، ان کی چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے رب تک پہنچے. ہاں جی. ایسا ہی بالکل. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جب آپ اسکول آتے ہیں نا، صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اسکول آتے ہیں، تو آپ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم جو تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اگر ہم یہ اپنی نیت کر لینا تو ہمارا علم کا حاصل کرنا جو ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، وہ ہماری عبادت بن جاتا ہے. کیا بات ہے. چلیے پروفیسر صاحب باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میں، وہ یہ کہ یہ جتنے بھی پروفیسر ہوتے ہیں یہ گلاسز کیوں پہنتے ہیں؟ ویسے آپ نے تو نہیں پہنی ہوئی. نہیں، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے پاس اپنے. اچھا، یعنی آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. ویسے یہ آپ پروگرام میں پہنتے نہیں ہیں. ہاں، کہیں میں سوال نہ کر لوں. نہیں وہ اس لیے نہیں، وہ اصل میں یہ چونکہ نزدیکی انک ہے نا، تو زیادہ تر پروفیسر جو ہے وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں. تو اس میں یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پروفیسر لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ تو میجورٹی کی ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی. میری تو ہے ظاہر ہے، پڑھنے پڑھانے کا شوق جن لوگوں کو ہوتا ہے تو اس میں تو پھر وہ چیز آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. اچھا پروفیسر صاحب، اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسکلڈ ایجوکیشن، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، اس سے دیکھیں مطلب آج کل جو ہے نا جو دور چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، اس میں تعلیم کا حاصل کرنا، حصول جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی کا دور ہے، والدین جو ہے اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات جو ہے وہ نہیں برداشت کر پاتے نا، تو جس کی وجہ سے بچے جو ہیں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، میٹرک کر کے اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تعلیم کو نظر انداز کر دے چھوڑ دیتے ہیں، یا میٹرک سے پہلے ہی مطلب وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے کاروبار میں یا کام کاج میں یا اس میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ نہیں اتنا پوری پڑتی اس سے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا نوجوان جو ہیں باہر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ جاب بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں. اچھا، بڑی حیرت انگیز بات ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ یعنی دوسرے ملکوں میں جا کر ہم سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹائم بھی ہوتا ہے، اور جو ہے ہم وہاں پر اپنی تعلیم کا خرچہ اور اخراجات ہم خود برداشت کرتے ہیں. تو کیا ہم اپنے ملک میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے تعلیمی اخراجات طلباء جو ہیں، طالب علم جو ہیں، وہ خود برداشت کرنا شروع کر دیں؟ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں، ہاں یہ آپ نے بات صحیح کی. پاسبل ایسے ہے کہ مطلب جو اسٹوڈنٹ مطلب ایف اے ایف ایس سی میں پڑھ رہا ہے، میٹرک میں پڑھ رہا ہے، آج کل ہماری بچیاں ہیں جو ہیں وہ مطلب گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی ہیں، اپنے اخراجات خود پورا کرتی ہیں. کئی بچے ایسے ہیں جو مطلب ہے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل تو وہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، اس میں آپ
اس پہ آپ کمائی کر سکتے ہیں، پیسے ڈالر کما سکتے ہیں، ایون اگر آپ اچھے اس میں چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے تعلیمی اخراجات خود پورے کر سکتے ہیں، خود اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں بجائے اس کے کہ آپ والدین پر بوجھ بنیں۔ پاکستان میں وہ بیداری نہیں ہے نا کسی میں، تو اسی لیے تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور اپنے طلباء امید ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں آپ کی اور بات سے۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں والدین کا زیادہ کام یعنی ان کا ہاتھ زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں۔ اب دیکھیں بوائز ہیں نا، لڑکے ہیں تو وہ اسکول سے آتے ہیں، ان کا کام بس یا تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں یا موبائل پہ لگ جاتے ہیں اور اس کا کوئی ان کا ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو بجائے اس کے آپ ان کو کسی اچھے اس میں استعمال کریں، کچھ کما کے لائیں، اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، اپنی تعلیمی اخراجات ہی پورے کر لیں، تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ دیکھیں اکثر والدین ہوتے ہیں نا بچوں کے حوالے سے، انہوں نے پہلے سے ایک سوچ رکھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑا ہو کر یہ بنے گا، جیسے ٹیچر ہو گیا، پائلٹ ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، تو بچوں پر نا ایک چیز مسلط کر دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ ایک بڑا دیکھیں خطرناک رجحان میں اس کو سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نا تھوڑا ریلیکسیشن دینا چاہیے، اسپیس دینی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے۔ اب آپ اگر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچے کی چھوٹی عمر سے ہی، جب وہ ابھی اسکولنگ اس کی شروع ہوئی ہے، آغاز ہی ہے، تو بعض والدین ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہمارا بچہ جی ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، ہیں جی حافظ قرآن بنے گا، یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایون اگر ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تو والدین نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ بنانا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ آپ بچے کی صلاحیت کو دیکھیں، وقت دیں اس کو، ٹائم دیں اس کو، آپ کو رفتہ رفتہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ بچے کی اس کا رجحان کس طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد آپ اس کے لیے فیوچر کا جو بھی پلان کرنا ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی رائے بھی لے کر، یعنی جس نے جو کام کرنا ہے اس کی رائے شامل نہیں ہے، تو آپ نے اپنی رائے اس پر مسلط کر دی ہے، تو وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر اس کا فیوچر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا پھر دوسرے نمبر پر ایسے والدین بھی ہیں جو ان کے لیے کوئی پلان ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ بچہ پڑھ رہا ہے، میٹرک کر لی، ایف اے کر لیا، گریجویشن کر لی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بس آگے میرے راہ میں نے کون سی۔ اچھا، اسی حوالے سے نا لاسٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک وہ والدین جو بچوں کے اوپر جو ہے چیزیں مسلط کر دیتے ہیں، اور ایک وہ والدین جنہوں نے بالکل ہی پلان نہیں کیا، تو دونوں چیزوں کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے آپ لاسٹ جو ہے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں، میرا تو پیغام یہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ان کا رجحان دیکھیں، بچوں کا رجحان دیکھیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کی جو روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ نظر رکھیں۔ میں نے اپنے ایک بچے سے پوچھا، میں بڑا حیران بھی ہوا، تو حالانکہ وہ بڑا اچھا مطلب ایجوکیشن وائز وہ بڑا اچھا پڑھنے والا بچہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا آپ بڑے ہو کر کیا بنیں؟ اس نے کہا جی میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں۔ نائس۔ ہاں، اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ یار یہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، تو اس کے والدین کو بھی اس کی خبر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم نے ان کو بتایا بلا کر کہ بھئی یہ اس طرح اس کی یہ سوچ ہے اور یہ اس کی اپروچ ہے، تو یہ کرنا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اپنی مسلط جو کرتے ہیں نا، وہ ذرا میں اس بارے میں تھوڑا سا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بچے کی ہم دیکھیں صلاحیت کو اور اس کی ایکٹیویٹیز کو، اس کی پسند ناپسند کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس سے پوچھ کر ہمیں جو ہے نا کوئی بھی اس کے لیے جو بھی مستقبل کے پلانز ہیں وہ بنانے چاہیے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج ایک بار پھر آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ آج ہم نے کافی سارے سوالات بالکل ہمارے جو ہے کافی سارے سوالات ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہم سے کہا تھا جو سوالات کہے تھے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں کور ہو گئے، میرے خیال سے ہو بھی چکے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ملاقات ہو تو ہم اس پہ مزید بات کر سکیں، کیونکہ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے اور اس میں جتنی بات کی جائے اتنی چیزیں اور کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت ایک دفعہ پھر شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔